السلام علیکم. میں آپ سب کو آج کے لیکچر میں خوش آمدید کہتا ہوں. ہم نے ڈسکریٹ میتھمیٹکس میں اس وقت کریکٹنس آف پروف کا میتھڈ شروع کیا ہوا ہے. پچھلے لیکچر میں ہم نے الگوریدم کو ڈیفائن کیا تھا, کچھ ایگزامپلس دی تھی ہم نے الگوریدم کی, پھر ہم نے کچھ ٹرمینالوجی انٹروڈیوس کی, اور فائنلی ہم نے ایک تھیورم کو اسٹیٹ کیا اور پروف کیا وچ اسٹیبلشز کریکٹنس آف سرٹن الگوریدمس. وہ تھیورم تھی انویریٹ تھیورم, لوپ انویریئنٹ تھیورم. اب ہم اس تھیورم کو اپلائی کریں گے اور کچھ ایگزامپلس کے ذریعے ڈیمانسٹریٹ کریں گے کہ یہ الگوریدمز جو ہیں وہ کریکٹ ہیں. کریکٹنس کو ہم نے ڈیفائن کر دیا تھا پچھلے لیکچر میں. اچھا, اب امپورٹنٹ یہ چیز ہے ہمارے لیے اور آپ کے لیے کہ یہ سمجھیں کہ جو ہم ایفرٹ کر رہے ہیں کریکٹنس کو ثابت کرنے کے لیے, اس کی ریلیونس ہمارے لیے کیا ہے, کمپیوٹر پروگرامنگ کے حوالے سے یا میتھمیٹکس کے حوالے سے. آپ کو پتا ہے جب کمپیوٹر پروگرام لکھا جاتا ہے تو اس میں کئی طرح کی ایررز آتی ہیں. کچھ ایررز سنٹیکس ایرر خاص طور پہ دے آر ایزی ٹو لوکیٹ, ان کو بڑی آسانی کے ساتھ پتا چل جاتا ہے. کمپائلر ہی بتا دیتا ہے کہ سنٹیکس ایرر آپ کے پاس یہ آ رہی ہیں, اور ان کو ہم بڑی آسانی کے ساتھ کریکٹ کر لیتے ہیں. لیکن اگر آپ کا پروگرام صحیح طریقے سے کمپائل ہو جاتا ہے اور رن ہو جاتا ہے, دین یو آر ناٹ شیور دیٹ یور پروگرام ول فنکشن پراپرلی. ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی لاجیکل ایررز ہو. سنٹیکس ایررز تو آپ نے ریموو کر دی ہیں, لیکن لاجیکل ایررز کے بارے میں آپ شیور نہیں ہوتے. تو جب کوئی بڑا پروگرام لکھا جاتا ہے تو ہمارے پاس ایک ٹیم ہوتی ہے جو کہ پروگرامنگ کر رہی ہوتی ہے, اور پروگرامنگ کرنے کے بعد کام ختم نہیں ہو جاتا. ایک اور ٹیم ہمارے پاس ہوتی ہے پروگرامنگ سیل میں, ہمارے پاس سافٹ ویئر ہاؤس میں, جو کہ پروگرام کو ٹیسٹ کرتی ہے کہ وہ لکھا پروگرام جو ہے اس ڈیزائرڈ ہماری آبجیکٹو کو اچیو کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. یعنی ہماری جو پری کنڈیشنز ہیں اور پوسٹ کنڈیشنز جو ہیں وہ سیٹسفائی ہو رہی یا نہیں ہو رہی, پچھلی ٹرمینالوجی, ہمارے پچھلے لیکچر کی ٹرمینالوجی کے مطابق. اس کا نارملی کام یہ ہوتا ہے کہ جو روٹین پروسیس ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہر طرح سے ڈفرنٹ ان پٹس ٹرائی کرتے ہیں. ٹیسٹنگ والا سیل کا کام یہ ہوگا کہ وہ تھاؤزنڈس اور ملینز آف ان پٹس ڈفرنٹ ٹرائی کرے گا. یہ بڑا ایک لیبوریس کام ہوتا ہے, اٹ ٹیکس اے لانگ ٹائم. تو اپنے پروگرام کو مارکیٹ کرنے سے پہلے سافٹ ویئر ہاؤس یہ چاہتا ہے کہ اس میں کسی طرح کا بھی کوئی بھی لاجیکل ایرر موجود نہ رہے. تو ٹیسٹنگ والے جو سیل ہے اس کا کام یہ ہوگا کہ وہ جتنی بھی کنسیویبل پاسبل ہوتی ہیں اس کی ان پٹس ان کو ٹرائی کریں. لیکن ایک بڑے پروگرام میں ان پٹس کی کوئی ان لمیٹڈ ہوتی ہیں, ان پٹس ہوتی ہیں, اور ساری کی ساری ان پٹس کو ٹرائی کرنا پاسبل نہیں ہوتا. اپنے طور پہ وہ پوری ایفرٹ کرتے ہیں ٹیسٹنگ والا سیل کہ اس کو ہر لحاظ سے ٹیسٹ کر لیا جائے, لیکن یہ جو میکینزم ہے اٹ از ناٹ ریئلی گارنٹیڈ. یہ گارنٹیڈ نہیں, ہمیں گارنٹی نہیں دیتا کہ آپ کا پروگرام کسی نہ کسی سٹیج کے اوپر کوئی نہ کوئی بگ جو ہے وہ انڈیکیٹ کر دے. تو آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا کہ جب ہم بڑے پروگرام ہیں جیسے کہ مائکروسافٹ ورڈ ہے یا اس طرح کے بڑے پروگرام ہیں, یہ مارکیٹ ہو جاتے ہیں, اور مارکیٹ ہونے کے بعد پھر ان کے پتہ چلتا ہے کہ ابھی بھی اس میں بگز شامل ہیں, ان کو پھر کریکٹ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے, اور ان کی نئی ورژنز آتی رہتی ہیں. اچھا, اب یہ کہا جاتا ہے کہ بجائے اس پروسیس کے کہ ہم اس کو ملٹیپل اینگل سے بار بار اس کو ڈفرینٹ ان پٹس دیتے چلے جائیں اور ہٹ اینڈ ٹرائل کرتے چلے جائیں اور اس کو ثابت کریں, تو جو ہم اب جو پروسیس ہم اسٹڈی کر رہے ہیں اس میں ہم انالیٹیکلی ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم جو الگوریدم یوز کر رہے ہیں اٹ فنکشنز پراپرلی. اس کی کریکٹنس کے بارے میں ہم گارنٹی دینا چاہتے ہیں. بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ پروگرامر کا کام صرف پروگرام لکھنا ہی نہیں ہوگا, بلکہ وہ ڈیمانسٹریٹ کرے, انالیٹیکلی ثابت کرے کہ اس نے جو پروگرام لکھا ہوا ہے اس کے اندر جو الگوریدم یوز کیے گئے ہیں دے آر ویلڈ الگوریدمس, اور ان کے ساتھ آپ جب بھی اس کو رن کریں گے ود وٹ ایور ان پٹ تو آپ کے پاس صحیح ریزلٹس آئیں گے. اگر پروگرامر پروگرام لکھنے کے ساتھ ساتھ اس چیز کو بھی کنونسنگلی پروو کر دیتا ہے کہ اس کا الگوریدم صحیح ہے ہر لحاظ سے, تو اٹ ول سیو اے لاٹ آف ایفرٹ. جو ٹیسٹنگ والا سیل جو ہے وہ اتنی زیادہ ایفرٹ کرتا ہے اور اتنا زیادہ ٹائم اس کے اوپر کنزیوم ہوتا ہے, اور اس کے بعد بھی اس کی گارنٹی نہیں ہوتی کہ پروگرام جو صحیح کام کرے گا یا نہیں کرے گا. اگر پروگرامر اس رسپانسبلٹی کو خود ہی اپنے اوپر لے لے
اور الگوریدم کے ساتھ ساتھ ہی وہ الگوریدم کی کریکٹنیس کو بھی اسٹیبلش کر دیں تو اٹ ول سیو اے لاٹ آف ایفرٹ اینڈ انرجی. اچھا, اب ہم تھیورم ایک ثابت کر چکے ہیں, لوپ انویرینٹ تھیورم کو ہم نے ثابت کیا تھا. اس تھیورم کو ہم یوز کریں گے فار پروونگ کریکٹنیس آف سرٹن الگوریدمس. ہم ایک یا دو الگوریدمس کو ایگزامپل کے طور پہ لیں گے اور ان کی کریکٹنیس کو ثابت کریں گے. تو ہم نے کرنا یہ ہوگا کہ ایک ہمیں ایک الگوریدم دیا گیا ہوگا, ایک لوپ ہمیں دیا گیا ہوگا. پہلے ہم ایک لوپ انویرینٹ ڈیفائن کریں گے. یہ لوپ انویرینٹ جو ہے یہ الگوریدم میں مینشن نہیں کیا ہوگا اٹسیلف, آپ نے خود اپنی کامن سینس کو یوز کرتے ہوئے ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ لوپ انویرینٹ کیا ہونا چاہیے. پھر ہم نے اسٹیبلش کرنا ہے کہ جو 4 پراپرٹیز ہیں ہمارے تھیورم کی, وہ چاروں کی چاروں یہ لوپ انویرینٹ سیٹسفائی کرتا ہے. وہ پراپرٹیز پہلے تو بیسس پراپرٹی تھی ایک, اس کے بعد انڈکٹیو پراپرٹی تھی, پھر ایونچوئل فالسٹی آف گارڈ کی پراپرٹی تھی تیسری, اور فائنلی ہمارے پاس پراپرٹی تھی کریکٹنیس آف دا پوسٹ کنڈیشن. تو اب ہم نے کرنا یہ ہوگا کہ سب سے پہلے ہم ملٹیپلیکیشن کے لیے سب سے آسان ہمارے پاس جو لوپ ہے وہ ہے فار فائنڈنگ دا پروڈکٹ آف 2 نمبرز. اس کے لیے ہم ایک الگوریدم ڈیفائن کرتے ہیں, ایک لوپ بناتے ہیں وائل لوپ, اور اس کی کریکٹنیس کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے پہلے ہم ایک لوپ انویرینٹ کو ڈیفائن کریں گے اور ہم اسٹیبلش کریں گے کہ یہ لوپ انویرینٹ جو ہے یہ چاروں پراپرٹیز کو سیٹسفائی کرتا ہے. اور جب ہم یہ ثابت کر دیں کہ لوپ انویرینٹ چاروں پراپرٹیز کو ثابت کرتا ہے, دین اکارڈنگ ٹو دا تھیورم آور الگوریدم از کریکٹ. اچھا, اب سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ہمارا پروڈکٹ کا جو ہے وہ الگوریدم کیا ہے. A loop to compute a product. Precondition: m is a non-negative integer, x is a real number, I is equal to 0 and product is equal to 0. While I is not equal to m, باڈی میں ہمارے پاس 2 اسٹیٹمنٹس ہیں. پہلی اسٹیٹمنٹ ہے پروڈکٹ از اکول ٹو پروڈکٹ پلس ایکس, اور دوسری اسٹیٹمنٹ ہے آئی از اکول ٹو آئی پلس 1. پھر لوپ کا اینڈ وائل اسٹیٹمنٹ سے ہم کر رہے ہیں, اور پھر پوسٹ کنڈیشن میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی ہمارے پاس پروڈکٹ آ رہی ہے دیٹ از اے ویریبل, اٹ شوڈ بی اکول ٹو ایم انٹو ایکس. اچھا, چند چیزیں آپ اس لوپ میں نوٹ کر لیں کہ گارڈ ہم نے لیا ہے آئی از ناٹ اکول ٹو ایم. لوپ ہمارا وہی ہے جیسے ہم نے کہا تھا کہ ملٹیپلیکیشن از بیسیکلی ریپیٹڈ ایڈیشن. ہم 2 نمبرز لے رہے ہیں, ایک نمبر کو ایم کو ہم لے رہے ہیں نان نیگیٹو انٹیجر کے طور پہ. اب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ایک نمبر ان میں سے انٹیجر ہے, دوسرا نمبر کوئی بھی ریئل نمبر ہو سکتا ہے. تو اگر آپ دونوں کو ریئل نمبر لیں گے تو یہ لوپ کام نہیں کرے گا. پری کنڈیشن سیٹسفائی کرنی ضروری ہے اس لوپ کے لیے. اگر آپ ایک نمبر مثال کے طور پہ 5 لے لیتے ہیں, m کو 5 کے برابر لے لیں اور x کو لیٹس سے یو ٹیک 2.5, تو یہ لوپ کیسے کام کرے گا؟ اس لوپ میں ہم یہ کریں گے کہ ہم پہلے 2.5 کو پروڈکٹ کو پہلے ہم انیشلی پروڈکٹ کی ویلیو کو انیشلی ہم 0 کے برابر لے رہے ہیں. تو پہلی اسٹیٹمنٹ کے مطابق جب یہ لوپ ایگزیکیوٹ ہوگا تو 0 میں 2.5 ایڈ ہو جائے گا, تو پروڈکٹ کی ویلیو ہو جائے گی 0 پلس 2.5, تو اس میں پروڈکٹ کی ویلیو ہو جائے گی 2.5 اور i کی ویلیو ہو جائے گی 0 پلس 1. تو ایک آئٹریشن کے بعد i کی ویلیو 1 ہو جاتی ہے. پھر اگلی دفعہ جب یہ لوپ ایگزیکیوٹ ہوگا, ابھی i جو ہے یہ 5 کے برابر نہیں ہوا, تو اب ہم نے پروڈکٹ کی ویلیو کر دینا ہے اولڈ ویلیو پلس 2.5 اگین, تو اب یہ 5 کے برابر ہو جائے گا اور i کی ویلیو 2 ہو جائے گی. پھر اسی طرح لوپ ایگزیکیوٹ ہوتا چلا جائے گا. 2.5 میں پہلی دفعہ ہم نے ایڈ کیا 2.5 کو تو 5 بن گیا, پھر ایڈ کریں گے تو یہ 7.5 ہو جائے گا, پھر ایڈ کریں گے اٹ ول بیکم 10, اور فائنلی جب اس کو 5th ٹائم ایڈ کریں گے تو i کی ویلیو 5 ہو چکی ہوگی اور پروڈکٹ کی ویلیو ہو جائے گی 12.5, اور لوپ ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا اینڈ ویل فائنڈ دا پروڈکٹ. اچھا, کلیئرلی اگر m کی جگہ اگر ہم کوئی انٹیگرل ویلیو کی بجائے اگر ہم کوئی ریئل نمبر لیں گے تو یہ لوپ ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکے گا, یہ لوپ آپ کا کام نہیں کرے گا. یہ اگر آپ لیٹس سے اف یو ٹیک m اکول ٹو 7.3 فار ایگزامپل, تو کسی بھی سٹیج کے اوپر آپ کی i کی ویلیو 70.3 کے برابر نہیں آئے گی. i کی ویلیو نے تو 1 by 1 انکریز کرنا ہے. i کی ویلیو پہلے 0 ہے, پھر 1 ہوگی, پھر 2 ہوگی, اور جو ایونچوئل فالسٹی والی ہماری کنڈیشن ہے وہ کبھی سیٹسفائی نہیں ہوگی.
تو پری کنڈیشن کا سیٹسفائی ہونا ظاہر ہے کہ ضروری ہے کسی بھی الگوریدم میں. اچھا اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم ڈیفائن کریں گے لوپ انویرینٹ کو ڈیفائن کریں گے, اور ہم اسٹیبلش کریں گے کہ جو لوپ انویرینٹ ہم نے ڈیفائن کیا ہے وہ چاروں کنڈیشنز کو سیٹسفائی کرتا ہے. تو لوپ انویرینٹ کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں, لیٹ دا لوپ انویرینٹ بی آئی این, آئی از اکول ٹو این اینڈ پروڈکٹ از اکول ٹو این انٹو ایکس. آئی این ہمارا جو لوپ انویرینٹ ہے یہ ہمارا پریڈیکیٹ ہے جس میں کہ ایکس این کو ہم سمبل کے طور پہ یوز کر رہے ہیں. آئی از اکول ٹو این اینڈ پروڈکٹ از اکول ٹو این انٹو ایکس. اور گارڈ ہمارا لوپ میں گیون ہے, پرووائڈیڈ ہے. دا گارڈ کنڈیشن جی آف دا وائل لوپ از جی آئی از ناٹ اکول ٹو ایم. اچھا اب ہم نے ساری کی ساری پراپرٹیز اس کی جو ہے ون بائی ون ہم نے کرنی ہے. تو پہلے بیسس پراپرٹی میں ہم نے آئی زیرو کو ثابت کرنا ہے کہ دس از ٹرو. سب سے پہلے ہم نے آئی زیرو کو اسٹیبلش کرنا ہے کہ دس از ٹرو. تو آئی زیرو کے لیے ہم این کی جگہ ہم زیرو لیں گے اپنے لوپ انویرینٹ میں. لوپ انویرینٹ کو ہم نے ڈیفائن کیا ہے آئی اکول ٹو این اینڈ پروڈکٹ از اکول ٹو این انٹو ایکس. تو یہاں پہ این کی ویلو اگر ہم زیرو سبسٹیوٹ کر دیتے ہیں تو آئی کی ویلو زیرو ہو جائے گی اور پروڈکٹ کی ویلو ہو جائے گی زیرو انٹو ایکس. اور یہ وہی ہیں جو کہ ہماری پری کنڈیشنز ہیں. پری کنڈیشن میں یہ دیا ہوا ہے. تو آئی زیرو از آلریڈی سیٹسفائڈ. نیکسٹ ہم نے ثابت کرنا ہے انڈکٹیو اسٹیپ ہمارا. اب ہمارا انڈکٹیو اسٹیپ ہے. نیکسٹ اسٹیپ میں ہم ایزیوم کریں گے کہ آئی کے جو ہے یہ ویلڈ ہے, اٹ از ٹرو, اور ہم نے ثابت کرنا ہوگا کہ آئی کے پلس ون از آلسو ٹرو. تو ہم کس چیز کو ایزیوم کر رہے ہیں؟ آئی کے کو ہم ایزیوم کر رہے ہیں. اچھا ہم ایزیوم کر رہے ہیں کہ آئی از اکول ٹو کے اینڈ پروڈکٹ از اکول ٹو کے انٹو ایکس, اور ہم نے ثابت کرنا ہے آئی کے پلس ون کو. یعنی ہم نے ثابت کرنا ہوگا کہ آئی آفٹر ایگزیکیوشن آف دا لوپ آئی بیکمز کے پلس ون اینڈ پروڈکٹ بیکمز کے پلس ون انٹو ایکس. اب یہ دیکھیں کہ یہ ہماری پراپرٹی کس طریقے سے سیٹسفائی ہوتی ہے. اب چونکہ ہمارا گارڈ اس وقت ٹرو ہے تو بفور ایگزیکیوشن آف دا اسٹیٹمنٹ ون پروڈکٹ کی ویلو ہے کے انٹو ایکس. آئی کو کے کو چونکہ ہم نے ایزیوم کیا تو اس کا مطلب ہے کہ پروڈکٹ کی اولڈ ویلو کو ہم ایزیوم کر رہے ہیں کہ دس از اکول ٹو کے انٹو ایکس. اب ایگزیکیوشن آف اسٹیٹمنٹ ون ہیز دا فالوئنگ افیکٹ کہ اس میں پرانی ویلو میں ہم ایکس کو ایڈ کر دیں گے. پروڈکٹ نیو از اکول ٹو پروڈکٹ اولڈ پلس ایکس. ناؤ پروڈکٹ اولڈ از اکول ٹو کے انٹو ایکس, سو دس بیکمز کے انٹو ایکس پلس ایکس which can be written as k plus 1 into x. تو اس کا مطلب ہے کہ پروڈکٹ نیو جو ہے نیو پروڈکٹ کی نیو ویلو دس از اکول ٹو کے پلس 1 انٹو ایکس. اچھا اسی طرح اسٹیٹمنٹ 2 کی ایگزیکیوشن سے پہلے آئی کی پرانی ویلو کے برابر ہے, اور جب اسٹیٹمنٹ 2 ایگزیکیوٹ ہوگی تو آئی کی نیو ویلو ہو جائے گی اولڈ ویلو آف آئی پلس 1, دس از اکول ٹو کے پلس 1. تو اس طرح ہم نے یہ نوٹ کیا کہ آئی کی ویلو کے پلس ون ہو گئی ہے اور پروڈکٹ کی ویلو ہو گئی ہے کے پلس ون انٹو ایکس, یعنی آئی کے پلس ون کو ہم نے اسٹیبلش کر دیا ہے. تو انڈکٹیو ہمارا جو تھا اسٹیپ وہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے. ہم نے آئی کے کو ایزیوم کرنے کے بعد ہم نے اسٹیبلش کر دیا ہے کہ آفٹر ایگزیکیوشن آف دا لوپ آئی کے پلس ون از ٹرو. اچھا اگلی ہم نے پراپرٹیز جو ثابت کرنی ہے وہ ہے کہ ایونچولی گارڈ فالس ہو جاتا ہے. ایونچوئل فالسٹی آف گارڈ کو ہم نے ثابت کرنا ہے. اب یہ نوٹ کریں کہ ہم چونکہ ایڈیشن کا پروسیس کر رہے ہیں تو اس میں ہر دفعہ ہم آئی میں ایک نمبر کو ایڈ کرتے چلے جاتے ہیں. آئی کو ہم نے پہلے 0 لیا تھا, پھر آئی کی ویلو 1 ہو گئی, پھر آئی کی ویلو 2 ہو جاتی ہے. جب دوسری دفعہ لوپ کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں تو 2 ہو جاتی ہے. تیسری دفعہ لوپ کو ایگزیکیوٹ کرنے کے بعد آئی کی ویلو 3 ہو جاتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آئی کی ویلو کنٹینیوسلی انکریز کرتی چلی جاتی ہے. تو ایم از اے فائنائٹ نمبر, اٹس این انٹیجر. تو ایونچولی جب یہ لوپ ایم ٹائم ایگزیکیوٹ ہوگا تو آئی کی ویلو ایم کے برابر ہو جاتی ہے. تو ایونچوئل فالسٹی کو بھی بڑی آسانی کے ساتھ آبزرو کیا جا سکتا ہے کہ ہمارا لوپ جو ہے دس از ناٹ این انڈیفینٹ لوپ, یہ انفینٹ لوپ نہیں ہے بلکہ آفٹر اے فائنائٹ نمبر آف اسٹیپس جو ہے یہ ہمارا لوپ جو ہے یہ ہمارا ختم ہو جائے گا اور ہماری گارڈ کی کنڈیشن جو فالس ہو جائے گی. اچھا اگلی پراپرٹی ہم نے ثابت کرنی ہے وہ ہے کریکٹنس آف دا پوسٹ کنڈیشن.
If n is the least number of iterations after which g is false and in is true, then the value of the algorithm variables will be as specified in the post condition of the loop. اب post condition میں ہمارے پاس variable کی value m into x کے برابر ہونی چاہیے, اور اس چیز کو ہم نے ویریفائی کرنا ہے کہ یہ ہماری پراپرٹی واقعی اس کی ویلیو جو m into x کے برابر ہوتی ہے. اب ہم نے نوٹ کیا ہے کہ ایونچوئل فالسٹی کنڈیشن کے مطابق لوپ ایک سٹیج کے اوپر آ کے کمپلیٹ ہو گیا وہ, اور اس سٹیج پہ i کی ویلیو m کے برابر ہو جاتی ہے, اور i کی ویلیو اگر m کے برابر ہوگی تو دین اٹ ول کلیئرلی فالو دیٹ ہمارا پروڈکٹ جو ہوگا دیٹ ول بی اکول ٹو m انٹو x. تو اس طرح یہ چوتھی کنڈیشن بھی ہمارا جو لوپ ہے اس کو سیٹسفائی کر دیتا ہے. چاروں کنڈیشن چونکہ سیٹسفائی ہو گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہمارا لوپ تھا, جو الگوریتم تھا ہمارا, اٹ از کریکٹ. اچھا, پروڈکٹ کے لیے لوپ اٹ واز ریلیٹیولی سمپل, اس کو پروو کرنا بڑا آسان کام تھا. اب ہم ڈوین کے لیے ڈوین کے الگوریتم کو ثابت کرتے ہیں, اور ڈوین کا الگوریتم جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں ہم ریپیٹڈ سبٹریکشن کریں گے. پہلے ہم لوپ کو دیکھتے ہیں, پھر ہم نے کرنا ہوگا کہ اس کے لیے لوپ انویریئنٹ کو ڈیفائن کرنا ہوگا, اور پھر ہم نے اسٹیبلش کرنا ہوگا کہ لوپ انویریئنٹ سیٹسفائز آل دا 4 پراپرٹیز آف دا تھیورم, اور اس طرح ہمارا الگوریتم جو ہے اس کی کریکٹنس جو ہے اسٹیبلش ہو جائے گی. دا ڈوین الگوریتم پری کنڈیشن میں a is a non-negative integer and d is a positive integer. R is taken to be equal to a and q is taken 0. While r is greater than or equal to d, first statement is r is equal to r minus d, and second statement is q is equal to q plus 1. Then we end the loop, and post condition میں ہمارے پاس we need to have 2 variables. Post conditions q and r are non-negative integers with the property that a is equal to q into d plus r and 0 is less than or equal to r less than d. اچھا, سب سے پہلے تو ہم نے کریکٹنس کو ڈیفائن کرنے کے لیے, اس کے کریکٹنس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے پہلے ہم نے ایک لوپ انویریئنٹ کو ڈیفائن کرنا ہے. تو لوپ انویریئنٹ کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں آئی این, اس کو ہم نام دیتے ہیں آئی این, اور لوپ انویریئنٹ کو ہم اس طریقے سے ڈیفائن کرتے ہیں r is equal to a minus n into d greater than or equal to 0 and n is equal to q, or guard is already given in the loop r is greater than or equal to d. اچھا, اب چاروں پراپرٹیز ہم نے اسٹیبلش کرنی ہے, تھیورم کی چاروں پراپرٹیز. سب سے پہلی پراپرٹی جو ہے وہ بیسس پراپرٹی ہے, جس میں ہم نے ثابت کرنا ہے کہ i0 جو ہے وہ ٹرو ہے. تو i0 کی میں ہم n کی جگہ 0 لے لیں گے, تو اس طرح ہمارا لوپ انویریئنٹ جو ہے i0 ول بیکم r equal to a minus 0 into d that is equal to a and 0 equal to q. سمپلی ہم نے n کی جگہ 0 سبسٹیوٹ کر دیا ہے, تو اس طرح ہمارے پاس r کی ویلیو a کے برابر آ گئی ہے اور q 0 کے برابر آ گیا. اور یہی پری کنڈیشنز تھیں. تو i0 جو ہے بیسس والا اسٹیپ پری کنڈیشن سے ہی ہمارے پاس آ جاتا ہے. پری کنڈیشنز میں یہی چیزیں ہم نے اسٹیٹ کی ہوئی تھی, تو بیسس والا اسٹیپ یہاں سے اسٹیبلش ہو جاتا ہے. نیکسٹ ہم نے کرنا ہے انڈکٹیو اسٹیپ. انڈکٹیو اسٹیپ میں ہم گارڈ کو ایکسپٹ کریں گے کہ گارڈ از اسٹل ٹرو, اور ہم یہ ایزیوم کریں گے کہ آئی کے از ٹرو, اور ایگزیکیوشن کے بعد آفٹر لوپ آف دا ایگزیکیوشن ہم نے اسٹیبلش کرنا ہوگا کہ آئی کے پلس 1 بیکمس ٹرو. اب یہ دیکھیں کہ پہلے ہم ایزیوم کیا کر رہے ہیں, ہم آئی کے کو ایزیوم کر رہے ہیں, اور ثابت ہم نے کرنا ہے آئی کے پلس 1 کو. آئی کے اور آئی کے پلس 1 کو دیکھیں گے دونوں اسٹیٹمنٹس کیا بنتی ہیں. آئی کے بیکمس r equal to a minus k into d greater than or equal to 0, k equal to q, اور i k plus 1 جس کو ہم نے ثابت کرنا ہے, this is r equal to a minus k plus 1 into d greater than or equal to 0 and k plus 1 equal to q. r کی جو نیو ویلیو ہوگی, ہم نے پہلے اسٹیٹمنٹ 1 کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے, تو اسٹیٹمنٹ 1 کو ایگزیکیوٹ کرنے کے بعد r کی جو نئی ویلیو ہوگی دیٹ ول بی اولڈ ویلیو آف r minus d. Old value of r is equal to a minus k into d. تو r کی جگہ ہم
اے مائنس کے انٹو ڈی سبسٹیوٹ کر دیتے ہیں تو آر نیو بن جائے گا اے مائنس کے انٹو ڈی مائنس ڈی. اب ڈی کو کامن نکالیں تو اے از اکول ٹو آر نیو از اکول ٹو اے مائنس کے پلس 1 انٹو ڈی. اور سیکنڈ اسٹیٹمنٹ کو ایگزیکیوٹ کرنے کے بعد کیو کی نئی ویلیو جو ہے وہ آ جائے گی ہمارے پاس کیو کی پرانی ویلیو میں 1 کو ایڈ کرنے سے, کیونکہ پرانی ویلیو کے برابر ہے تو اس طرح کیو کی نئی ویلیو آ جائے گی کے پلس 1. تو اب ہم نے آر کو ثابت کر دیا ہے کہ آر از اکول ٹو اے مائنس کے پلس 1 انٹو ڈی اور کیو از اکول ٹو کے پلس 1 اور یہی ہے آئی کے پلس 1. تو اس طرح ہم نے دوسری پراپرٹی کو بھی اسٹیبلش کر دیا ہے. ہم نے ایزیوم کیا تھا کہ گارڈ ٹرو ہے, آئی کے از ٹرو, اور ہم نے ثابت کر دیا کہ آفٹر ایگزیکیوشن آف دا لوپ آئی کے پلس 1 جو ہے وہ ٹرو ہو جاتا ہے. اب تھرڈ پراپرٹی کو ہم نے ثابت کرنا ہے. تھرڈ پراپرٹی میں ہم نے اسٹیبلش کرنا ہوتا ہے کہ یہ ایک کوئی انڈیفینٹ لوپ نہیں ہے, انفینٹ لوپ نہیں ہے. ایونچولی ہمارا گارڈ جو ہے دس بیکمس فالس. اب اس کو اسٹیبلش کرنا ریلیٹیولی آسان ہے. آپ دیکھیں کہ ہر اسٹیج کے اوپر آپ آر میں سے ڈی کو مائنس کرتے چلے جا رہے ہیں, تو اب آپ کے پاس ڈی کی ویلیو گریجولی کم ہوتی چلی جاتی ہے, آر کی ویلیو گریجولی کم ہوتی چلی جاتی ہے, اور یہ آر کی جو ویلیو ہے اٹ بیکمز اے ڈیکریزنگ سیکوینس بنا رہی ہے. تو اس میں ایک ویلیو آئے گی وین اٹ بیکمز لیس دین ڈی, آر کی ویلیو ایونچولی لیس دین ڈی ہو جائے گی, جبکہ گارڈ میں ہم نے کہا ہوا ہے کہ آر از گریٹر دین اور اکول ٹو ڈی. تو آر کی ویلیو ایونچولی ہم جب بار بار اس میں سے ڈی کو مائنس کرتے چلے جائیں گے تو آر کی ویلیو ایک سٹیج کے اوپر ڈی سے کم ہو جائے گی. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا گارڈ جو ہے ایک سٹیج پہ آ کے فالس ہو جائے گا. اچھا, تیسری پراپرٹی کو اسٹیبلش کرنے کے بعد اب ہم نے چوتھی پراپرٹی کو ثابت کرنا ہے. اچھا, ہم نے اب چوتھی پراپرٹی میں کریکٹنیس آف پوسٹ کنڈیشن کو اسٹیبلش کرنا ہے. ہم یہ زیوم کر رہے ہیں کہ گارڈ فالس ہو چکا ہے اور آئی این از ٹرو. آئی این ٹرو کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم آر از ناؤ اکول ٹو اے مائنس این انٹو ڈی وچ از گریٹر دین اور اکول ٹو 0 اینڈ این از اکول ٹو کیو. اب این کی جگہ اگر ہم کیو کو سبسٹیوٹ کر دیں تو آر بیکمز اے مائنس کیو انٹو ڈی, اور اس اکویشن کو ہم ری رائٹ کر سکتے ہیں اے اکول ٹو کیو انٹو ڈی پلس آر. اب گارڈ چونکہ فالس ہو چکا ہے اس لیے آر کی ویلیو لیس دین ڈی ہے, اور یہ ہمارا آر کی دوسری انیکوالٹی ہمارے پاس آ رہی ہے کہ آر از گریٹر دین اور اکول ٹو 0. ان دونوں اکوالٹیز کو اگر ہم کمبائن کریں تو ہمارے پاس آ جائے گی انیکوالٹی 0 از لیس دین اور اکول ٹو آر لیس دین ڈی. اچھا, یہی ہماری پوسٹ کنڈیشن تھی. تو اس طرح ہم نے چوتھی پراپرٹی ہے وہ بھی ہم نے اسٹیبلش کر دی ہے. تو جو ہم نے لوپ انویریئنٹ ڈیفائن کیا تھا اس الگوریدم کے لیے وہ چاروں پراپرٹیز کو سیٹسفائی کر رہا ہے, تھیورم کی چاروں پراپرٹیز کو سیٹسفائی کر رہا ہے. تو اکارڈنگ ٹو تھیورم ہمارا الگوریدم جو ہے اٹ از اے کریکٹ الگوریدم. اچھا, اب ہم نے نوٹ کیا ہوگا کہ یہ جو پروسیس ہے الگوریدم کی کریکٹنیس کو پروو کرنے کا اٹس اے ریلیٹیولی کمپلیکیٹڈ پروسیس. ابھی تک ہم نے بڑے دو سمپل قسم کے الگوریدم کو پروو کرنا تھا. ہم نے پروڈکٹ کا الگوریدم ثابت کیا ہے اور پھر ڈویژن کا الگوریدم ثابت کیا ہے. تو اس وقت الگوریدم کی کریکٹنیس کو ثابت کرنے کے اوپر کافی زیادہ ریسرچ اور کافی زیادہ کام ہو رہا ہے, لیکن بہت زیادہ اس میں سکسیس ہمارے پاس نہیں ہے. یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ اٹس ناٹ ریئلی ویری ہیڈ وے نہیں ہمارا بن رہا. جب اتنے چھوٹے سے الگوریدم کو ثابت کرنے کے لیے اتنی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے تو نسبتاً جو بڑے الگوریدمز ہیں ان کی کریکٹنیس کو ثابت کرنے کے لیے ریلیٹیولی بہت زیادہ ایفرٹ ہمیں کرنی پڑتی ہے. تو الگوریدم کی کریکٹنیس کا انالیٹیکل پروفس ابھی تک ہمارے پاس ریلیٹیولی انویلڈی ہیں. ابھی تک ہم موسٹلی ڈیپینڈ کر رہے ہیں اسی پروسیس کے اوپر جو کہ میں نے شروع میں مینشن کیا تھا کہ ہم جو ٹیسٹنگ والی ٹیم ہے وہی ہمارے سارے کے سارے کام کر رہی ہے. ابھی تک ہم یہ کرتے ہیں کہ پروگرام کو لکھا جاتا ہے, پروگرام کو پروگرامر لکھتا ہے, لکھنے کے بعد اس میں سے جس حد تک ممکن ہوتا ہے کہ بگس کو اور اس کی سنٹیکس ایررز کو ریموو کرتے ہیں. ریموو کرنے کے بعد ٹیسٹنگ ٹیم کے حوالے کر دیا جاتا ہے اور ٹیسٹنگ ٹیم جو ہے اپنے پروسیس کو کمپلیٹ کرتی ہے. اور پھر اس کے بعد کوئی گارنٹی نہیں ہوتی کہ جو پروگرام ہم مارکیٹ میں بھیج رہے ہیں اٹ از ایونچولی ٹرو.
لیکن آبجیکٹو ہمارا یہی ہے, گول ہمارا یہی ہے, اور انشاءاللہ probably the scientists will achieve the goal کہ پروگرام کو جیسے جیسے لکھا جائے اس کے ساتھ ہی اس کی کریکٹنیس کو بھی اسٹیبلش کر دیا جائے. اچھا, ایگزامپل کے طور پہ اب ہم ایک دوسرا الگوریدم لیتے ہیں وچ از یوکلیڈین الگوریدم. اب یوکلیڈین الگوریدم کو ڈیفائن کرنے کے لیے, ڈسکرائب کرنے سے پہلے کچھ بڑے بیسک کنسپٹس ہیں جو کہ ہمیں انٹروڈیوس کرنے پڑیں گے. مثال کے طور پہ گریٹسٹ کامن ڈیوائزر آپ نے میٹرک میں پڑھا ہوگا. جب آپ ارتھمیٹک کو پڑھتے ہیں تو گریٹسٹ کامن ڈیوائزر کا کنسپٹ ہے وہ ہم نے ریپیٹ کرنا ہے. یوکلیڈین الگوریدم جو ہے اس کی مدد سے ہم گریٹسٹ کامن ڈیوائزر کو معلوم کرتے ہیں. ہم نے اسکول میتھمیٹکس میں, اسکول ارتھمیٹک میں جو میتھڈ کیا تھا وہ بیسیکلی ہم الگوریدم کے اوپر ایز سچ کو زیادہ ہم ایمفیسس نہیں دیتے. اس اسٹیج کے اوپر ہمیں ایک پروسیجر بتا دیا جاتا ہے, یہ پروسیجر کس طریقے سے کام کرتا ہے, وی آر ناٹ ریئلی کنسرن ود دیٹ. ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اگر دو نمبرز آپ کو دیے گئے ہوں تو کس طریقے سے آپ ان کا گریٹسٹ کامن ڈیوائزر معلوم کریں گے. تو پہلے تو ہم یہ کرتے ہیں کہ اس میتھڈ کو ریکال کرتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم نے اسکول میتھمیٹکس میں, اسکول ارتھمیٹک میں کس طریقے سے ہم گریٹسٹ کامن ڈیوائزر معلوم کیا کرتے تھے. تو اس کے لیے اگزامپل ہم لیتے ہیں جس میں دو نمبرز ہم لیں گے اور ان دو نمبرز کا ہم نے گریٹسٹ کامن ڈیوائزر معلوم کرنا ہوگا. تو لیٹس ٹیک ٹو نمبرز. ہم یوکلیڈین الگوریدم کی مدد سے گریٹسٹ کامن ڈیوائزر معلوم کرنا چاہتے ہیں 330 اور 156 کا. تو آپ کو یاد ہوگا کہ سب سے پہلے ہم یہ کرتے تھے کہ 330 کو ڈیوائڈ کریں گے بائی 156. تو اس میں کوشن 2 کے برابر آ گیا, 2 into 156 is equal to 312 اور ریمائنڈر آ جاتا ہے 18 کے برابر. اب نیکسٹ اسٹیپ میں ہم نے جو ہمارے پاس ریمائنڈر آیا ہے اس سے ہم نے 156 کو ڈیوائڈ کرنا ہوگا, یعنی ہم 156 کو ڈیوائڈ کریں گے ود 18. تو اس صورت میں کوشن ہمارے پاس 8 کے برابر آ جائے گا اینڈ ریمائنڈر از اکول ٹو 12. یہ ہم نے پروسیس کرتے چلے جانا ہے جب تک ہمارا ریمائنڈر جو ہے 0 کے برابر نہیں آ جاتا. اب ہم نے 18 کو ڈیوائڈ کرنا ہے ود دا ریمائنڈر. 18 کو 12 سے ڈیوائڈ کرنے کے بعد کوشن 1 آ جاتا ہے اور ریمائنڈر 6 کے برابر آ جاتا ہے. اور اگلے اسٹیپ میں اب ہم نے 12 کو ڈیوائڈ کرنا ہوگا 6 سے. تو 12 کو اگر 6 سے ڈیوائڈ کریں تو کوشن 2 کے برابر آ جاتا ہے اور یہ ڈویژن پوری ہو جاتی ہے, پوری کی پوری ڈویژن ہو جاتی ہے اور جو ہمارے پاس ریمائنڈر ہے دیٹ از 0. اور اس طرح ہم کہہ دیتے ہیں کہ 330 اور 156 کا گریٹسٹ کامن ڈیوائزر جو ہے وہ 6 کے برابر ہے. اچھا, ابھی جو ہم نے اسٹیپس کیے ہیں ان کو ہم اینالائز کرتے ہیں. پہلے تو ہم دیکھیں کہ کس طریقے سے ہم ان اسٹیپس کو ہم ری رائٹ کرتے ہیں. اچھا, اس میں ہم نے یہ کیا ہے کہ 330 کو ڈیوائڈ کیا ہے 156 سے اور کوشن ریمائنڈر تھیورم جو ہم نے مینشن کی تھی اس کے مطابق 330 کو جب 156 سے ڈیوائڈ کیا جائے تو کوشن 2 کے برابر آتا ہے اور ریمائنڈر 18 کے برابر آتا ہے. یہ ہمارا پہلا اسٹیپ ہے. پھر 156 کو ہم نے ڈیوائڈ کیا ہے 18 سے اور 156 کو جب 18 سے ڈیوائڈ کیا جائے تو کوشن 8 کے برابر آتا ہے اور ریمائنڈر 12 آتا ہے. اب تھرڈ اسٹیپ میں ہم 18 کو ڈیوائڈ کریں گے ود دا ریمائنڈر 12. Now 18 is equal to 12 into 1 plus 6, یعنی 18 کو اگر 12 سے ڈیوائڈ کیا جائے تو کوشن 1 آئے گا اور ریمائنڈر 6 کے برابر آئے گا. اور اب ہم نے 12 کو ڈیوائڈ کرنا ہے ود دس ریمائنڈر 6. 12 کو جب 6 سے ڈیوائڈ کیا جائے تو کوشن 2 کے برابر آ جاتا ہے. 12 is equal to 6 into 2 plus 0 اور ریمائنڈر 0 کے برابر آ جاتا ہے. اور اس طرح ہمارے پاس گریٹسٹ کامن ڈیوائزر جو ہے یہ آ جاتا ہے 330 اور 156 کا 6 کے برابر. اچھا, اس میں نوٹ کریں آپ کہ پہلے ہم 330 کو ڈیوائڈ کر رہے تھے 156 کے ساتھ پہلے اسٹیپ میں, پھر دوسرے اسٹیپ میں 156 کو ڈیوائڈ کر رہے ہیں 18 کے ساتھ, تیسرے اسٹیپ میں 18 کو ڈیوائڈ کر رہے ہیں 12 کے ساتھ, اور پھر چوتھے اسٹیپ میں فائنلی ہم 12 کو ڈیوائڈ کر رہے ہیں 6 کے ساتھ. تو گریٹسٹ کامن ڈیوائزر اگر ہم اے اور بی کا معلوم کرنا چاہتے ہیں تو اٹ ول بی سیم ایز دا کامن ڈیوائزر آف گریٹسٹ کامن ڈیوائزر آف بی اینڈ دا ریمائنڈر obtained بائی ڈیوائڈنگ اے ود بی, یعنی گریٹسٹ کامن ڈیوائزر آف اے اینڈ بی از اکول ٹو گریٹسٹ کامن ڈیوائزر آف بی اینڈ آر. یہ جو ریزلٹ ہے اس کو ہم اس کی فارمل اسٹیٹمنٹ دیکھ لیں اس کی. If A and B are n integers with B not equal to 0,
and Q and R are non-negative integers such that A is equal to Q into B plus R, then greatest common divisor of A and B is equal to greatest common divisor of B and R. اچھا اب ہم یوکلیڈین الگوریتھم کو دیکھتے ہیں اور اس کو انالائز کرنے کے بعد پھر ہم لوپ انویرینٹ ڈیفائن کریں گے. اور جیسے ہم پہلے کرتے رہے ہیں ہم نے یہ دیکھنا ہوگا کہ لوپ انویرینٹ تھیورم کی چاروں پراپرٹیز کو سیٹسفائی کرتا ہے. تو لیٹس سی دا یوکلیڈین الگوریتھم فرسٹ. پری کنڈیشن A and B are integers with A greater than B greater than or equal to 0, small a equal to capital A, small b equal to capital B, R equal to B. While B is not equal to 0, R is equal to A mod B. Second statement میں A is equal to B اور third statement میں B is equal to R. فائنلی وائل کا اینڈ لوپ ہے اور آخر میں ہم پوسٹ کنڈیشن بتا رہے ہیں کہ A شوڈ بی اکول ٹو دا گریٹسٹ کامن ڈیوائزر آف A اینڈ B. اچھا اب پہلے ہم اس کو الگوریتھم کو اینالائز کر لیں. ہم جن ویریبلس کو یوز کر رہے ہیں ان کو ہم نے لیبل کیا ہے اسمال اے اسمال بی اینڈ آر. ان کو ہم نے لیبل کیا ہے اور پری کنڈیشن میں پہلے اسمال اے کو ہم نے کیپٹل اے کے برابر لیا ہے, اسمال بی کو ہم نے کیپٹل بی کے برابر لیا ہے. پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بی کی ویلیو 0 کے برابر نہ ہو گئی ہو. یہ ہمارا گارڈ ہے کہ بی از ناٹ اکول ٹو 0. اگر بی کی ویلیو 0 کے برابر نہیں ہے تو پھر ہم لوپ کی اسٹیٹمنٹس جو ہیں ان کو 1 by 1 ہم ایگزیکیوٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو پہلی اسٹیٹمنٹ جو ہے تو پہلی اسٹیٹمنٹ میں ہم آر کو لیتے ہیں اے ماڈ بی کے برابر, یعنی ریمائنڈر معلوم کر لیتے ہیں وین وی ڈیوائڈ اے بائی بی ماڈ کو فنکشن کے یوز کرتے ہوئے. اچھا اب جیسے ہم نے پچھلی اگزامپل میں کیا تھا, اب ہم نے اگر ہمارے پاس ریمائنڈر آ جاتا ہے آر کے برابر تو اب ہم نے کامن ڈیوائزر کو معلوم کرنے کے لیے اب ہم نے بی کو ڈیوائڈ کرنا ہوگا آر سے. تو بی ہمارا اے کا رول لے لے گا اور آر جو ہے وہ بی کا رول لے لے گا. تو اے کو ہم سبسٹیوٹ کر دیتے ہیں دوسری اسٹیٹمنٹ میں بی کے ساتھ اور پھر بی کو سبسٹیوٹ کر دیتے ہیں آر کے ساتھ, اس کو نئی ہم ویلیوز دے دیتے ہیں بی کو, اور پھر یہ لوپ ہمارا ایگزیکیوٹ ہوتا چلا جائے گا unless the guard is true. اور پوسٹ کنڈیشن میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ گریٹسٹ کامن ڈیوائزر آف اے بی از اکول ٹو اے. اچھا اب پہلا ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نے لوپ انویرینٹ کو ڈیفائن کرنا ہے. تو اس میں آپ کو کامن سینس یوز کرنی پڑے گی اور جیسے جیسے آپ زیادہ پرابلمس کریں گے تو یو ول بی ایبل ٹو گیس کہ لوپ انویرینٹ کو کس طریقے سے ہم نے ڈیفائن کرنا ہے. اس پرٹیکولر الگوریتھم کے لیے ہم لوپ انویرینٹ کو ڈیفائن کر رہے ہیں جی سی ڈی آف اسمال اے بی از اکول ٹو جی سی ڈی آف کیپٹل اے بی ویئر 0 از لیس دین اور اکول ٹو بی لیس دین اے. اور گارڈ ہم نے اپنے لوپ میں گیون ہے ہمارے پاس کہ بی از ناٹ اکول ٹو 0. اچھا اب ہم لوپ انویرینٹ کو ڈیفائن کرنے کے بعد باری باری چاروں پراپرٹیز کو سیٹسفائی کرتے ہیں, کو ہم دیکھتے ہیں کہ دے آر سیٹسفائڈ بائی دس لوپ انویرینٹ. تو سب سے پہلے ہم نے بیسس پراپرٹی ثابت کرنی ہوگی. اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جس طریقے سے ہم نے لوپ انویرینٹ کو ڈیفائن کیا ہوا ہے n جو ہے وہ ہماری کسی بھی انیکویلٹی یا ایکویشن میں اپیئر نہیں ہو رہا. n بیسیکلی انڈیکیٹ کرے گا کہ ہم کتنی آئٹریشنز کر چکے ہیں. تو n بیسیکلی انڈیکیٹ کر رہا ہوگا نمبر آف آئٹریشنز وی ہیو پرفارمڈ آلریڈی. تو پہلے ہم نے یہ نوٹ کرنا ہے کہ i0 جو ہے وہ ٹرو ہے, یعنی جب ہم لوپ کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے پاس جو کنڈیشنز ہیں لوپ انویرینٹ کی دے آر ویلڈ. تو آپ یہ نوٹ کریں کہ شروع میں ہم چونکہ کیپٹل اے کو اسمال اے کے برابر اور کیپٹل بی کو اسمال بی کے برابر لیتے ہیں, تو اس طرح ہماری جو لوپ انویرینٹ کی دونوں کنڈیشنز ہیں کہ گریٹسٹ کامن ڈیوائزر آف اسمال اے بی از اکول ٹو گریٹسٹ کامن ڈیوائزر آف کیپٹل اے بی, اور دوسری کنڈیشن ہماری ہے کہ 0 از لیس دین اور اکول ٹو بی لیس دین اے, یہ سیٹسفائی ہو رہی ہے. اب بیسس پراپرٹی کو اسٹیبلش کرنے کے بعد ہم نے انڈکٹیو پراپرٹی کو اسٹیبلش کرنا ہے, یعنی ہم ایزیوم کریں گے کہ kth آئٹریشن کے بعد ہماری آئی کے سیٹسفائی ہو رہا ہے
اور ہم نے جب لوپ کی اسٹیٹمنٹس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے بعد جو ہمارے پاس نئی ویلیوز آئیں گی اسمال اے اور اسمال بی کی, دے آلسو سیٹسفائی دا سیم ریلیشنس اور سیم انیکوالٹیز. اب ان کو ہم گریجولی دیکھتے ہیں ون بائی ون. اچھا, ہم نے ایزیوم کیا ہے کہ گریٹسٹ کامن ڈیوائزر آف اے بی اسمال اے بی از اکول ٹو گریٹسٹ کامن ڈیوائزر آف کیپیٹل اے بی. اس کا مطلب ہے کہ جو ہمارے پاس پرانی ویلیوز ہیں اے اور بی کی, اسمال اے بی کی, ان کا گریٹسٹ کامن ڈیوائزر کیپیٹل اے بی کے کامن ڈیوائزر کے برابر ہے, اور ساتھ ہی ہم یہ بھی ایزیوم کر رہے ہیں کہ 0 از لیس دین اور اکول ٹو اولڈ ویلیو آف بی اینڈ لیس دین اولڈ ویلیو آف اے. اب جب ہم پہلی اسٹیٹمنٹ کو ایگزیکیوٹ کریں گے تو ہمارے پاس جو ریمائنڈر آئے گا اس کو ہم لیبل کرتے ہیں آر نیو کے ساتھ. دس ول بی اکول ٹو اے اولڈ ماڈ بی اولڈ. اور کوشنٹ ریمائنڈر تھیورم کو یوز کرتے ہوئے ہم اسے لکھ سکتے ہیں اے اولڈ از اکول ٹو بی اولڈ انٹو کیو پلس آر نیو فار سم انٹیجر کیو. اور یہ کوشنٹ ریمائنڈر تھیورم کو ہی یوز کرتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریمائنڈر لائز بٹوین 0 اینڈ بی, یعنی 0 از لیس دین اور اکول ٹو آر نیو لیس دین بی اولڈ. اچھا, اب ہم اس لیما کو یوز کریں گے جو ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو اسٹیٹ کیا تھا. اس لیما کے مطابق اے اور بی کا کامن ڈیوائزر جو ہے وہ برابر ہوتا ہے بی اور آر کے کامن ڈیوائزر کے, جبکہ آر از دا ریمائنڈر obtained when you divide اے بائی بی. تو اس لیے لیمے کو یوز کرتے ہوئے ہمارے پاس آ جائے گا گریٹسٹ کامن ڈیوائزر آف اے اولڈ اینڈ بی اولڈ از اکول ٹو گریٹسٹ کامن ڈیوائزر آف بی اولڈ اینڈ آر نیو. ہمارے پاس آلریڈی اویلیبل ہے گریٹسٹ کامن ڈیوائزر آف اے اولڈ اینڈ بی اولڈ از اکول ٹو گریٹسٹ کامن ڈیوائزر آف capital A and capital B. Hence, greatest common divisor of B old and R new is equal to greatest common divisor of capital A and capital B. اب ہم نے جب دوسری اسٹیٹمنٹ کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے تو اس میں ہم نے A کی ویلیو کو لے لینا B کی ویلیو کے برابر, یعنی A کی جو نئی ویلیو ہوگی دیٹ ول بی دا اولڈ ویلیو آف B, اور بی کی جو نئی ویلیو ہوگی دیٹ ول بی دا ریمائنڈر obtained, جو ہمارے پاس ریمائنڈر آیا اس کے برابر آ جائے گا. تو اس طرح ہمارے پاس اے نیو ول بیکم بی اولڈ اینڈ بی اولڈ ول بیکم اکول ٹو آر, یہ ہمارے پاس آ جائے گا. اور یہ سبسٹیوشن ہم کر دیتے ہیں جو ابھی تک ہمارے پاس اکویشنز آئی ہیں ان اکویشنز میں یہ ہم سبسٹیوشن کر دیتے ہیں. تو اس طرح ہمارے پاس آ جائے گا گریٹسٹ کامن ڈیوائزر آف اے نیو اینڈ بی نیو از اکول ٹو greatest common divisor of capital A and capital B. اور انیکوالٹی ہمارے پاس آلریڈی موجود ہے کہ 0 is less than or equal to R new less than B old. R new میں ہم اس کی نئی ویلیو سبسٹیوٹ کر دیتے ہیں which is B new, اور یہ انیکوالٹی بن جاتی ہے 0 is less than or equal to B new and less than A new. تو اس طرح ہم نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اگر آئی کے ہمارا ٹرو ہوگا اور گارڈ ہمارا بھی ٹرو ہے, دین آفٹر ایگزیکیوشن آف دا لوپ آئی کے پلس 1 جو ہے وہ بھی ٹرو ہو جاتا ہے. اب ہم نے تھرڈ پراپرٹی ثابت کرنی ہے, اور تھرڈ پراپرٹی میں ہم اسٹیبلش کریں گے ایونچوئل فالسٹی آف دا لوپ. ابھی دیکھیں کہ جیسے جیسے ہم لوپ کو ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں تو بی کو ہم نئی ویلیو دیتے چلے جاتے ہیں, ہم اے کو اور بی کو نئی ویلیوز دیتے چلے جاتے ہیں. اے بن جاتا ہے بی کی پرانی ویلیو کے برابر اور بی جو ہے وہ ریمائنڈر کے برابر آ جاتا ہے. تو ہر سٹیج پہ بی کی ویلیو کم ہوتی چلی جا رہی ہے, بی کی ویلیو جو ہے وہ ریمائنڈر کے برابر آ جاتی ہے, اور ہم اس لوپ کو اس وقت تک کنٹینیو کرتے ہیں جب تک کہ بی کی ویلیو 0 کے برابر نہیں آ جاتی, یعنی ریمائنڈر ہمارا 0 کے برابر نہیں آ جاتا, اور اس طرح بی ہمارا 0 کے برابر ہو جائے گا. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نہ کسی سٹیج کے اوپر چونکہ بی کی ویلیو کو گریجولی ہم کم کرتے چلے جا رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سٹیج کے اوپر بی کی ویلیو 0 کے برابر ہو جائے گی اور یہ ہمارا جو گارڈ ہے یہ فالس ہو جائے گا. تو تیسری پراپرٹی کے بعد اب ہم نے فورتھ پراپرٹی اسٹیبلش کرنی ہے. اچھا, فورتھ پراپرٹی کو اسٹیبلش کرنے کے لیے ہم نوٹ کریں گے کہ جیسے ہم نے کہا ہے کہ لوپ ایونچولی ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا, ہمارا گارڈ فالس ہو جائے گا اور ہم لوپ سے باہر آ جائیں گے.
اور لوپ سے باہر آنے کے بعد جیسے ہم کرتے چلے جا رہے ہیں, ہم اپنے اے اور بی کے پیئر کو کنٹینیوسلی ہم چینج کرتے چلے جا رہے ہیں. اے کی نیو ویلیو جو ہے وہ بی کی پرانی ویلیو بن جاتی ہے, پرانی ویلیو کے برابر آ جاتی ہے, اور بی کی نئی ویلیو جو ریمائنڈر کے برابر آ جاتی ہے. اور جیسے ہم نے پہلے بھی کیا تھا لیمے کے اندر کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا گریٹسٹ کامن ڈیوائزر جو ہے یہ کیپٹل اے اور بی کے برابر آ رہا ہے. تو اس طرح ہمارے پاس دو نمبرز ایسے آ جاتے ہیں جن کا کہ گریٹسٹ کامن ڈیوائزر ہم کلیئرلی ہمارے ریکوائرڈ نمبرز کے برابر آ جائے گا, اور وہ ساری کی ساری ہماری کنڈیشن جو پوسٹ کنڈیشن جو سیٹسفائی ہو جائیں گی کہ ہمارے پاس گریٹسٹ کامن ڈیوائزر مل جائے گا. تو اس طرح یہ چاروں پراپرٹیز اسٹیبلش ہو جاتی ہیں فار دا انویریئنٹ لوپ انویریئنٹ وچ وی ڈیفائن فار دا یوکلیڈین الگورتھم, اور یوکلیڈین الگورتھم جو ہے دیٹ از آلسو پروفڈ. اچھا, میرا خیال ہے کہ آج کا لیکچر جو ہے اٹ واز اے بٹ ہیوی. میرا خیال آپ محسوس کریں گے وہ اس لحاظ سے ہیوی تھا کہ ہم نے ایز سچ بہت زیادہ ایگزامپلز اور ایکسرسائزز نہیں کی, ہمارا کافی تھیوریٹیکل کام تھا, اور ہمیں بڑا انوالو ہو کے تھیوریٹیکل کام میں ہمیں کرنا پڑتا ہے. اس میں اگرچہ سارے آرگومنٹس بڑے سمپل ہیں, وہی چیز ہم کرتے رہے ہیں, وہی ہم میتھمیٹیکل انڈکشن کا پروسیس ہم یوز کرتے رہے ہیں. اس کے سارے کو ثابت کرنے کے لیے کچھ سٹیپس ہمارے بڑے امپورٹنٹ تھے کہ ہم جب الگورتھم کو ڈیفائن کرتے ہیں تو الگورتھم کے لیے ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ لوپ انویریئنٹ ہم نے کون سا لینا ہے. ہم نے لوپ انویریئنٹ کو کیئرفلی چوز کرنا ہے. تو اگر آپ کتاب کے اینڈ پہ دی ہوئی کچھ اور پرابلمس کو سالو کریں گے تو یو ول بی ایبل ٹو فائنڈ کہ آپ کو آہستہ سے پتہ چلتا چلا جائے گا کہ کس طریقے سے آپ نے لوپ انویریئنٹ کو ڈیفائن کرنا ہے. لوپ انویریئنٹ کو ڈیفائن کرنے کے بعد پھر ان چاروں پراپرٹیز کو ایک بڑا میکینیکل پروسیس آپ اس کے ساتھ اسٹیبلش کرتے ہیں, اور اس طرح آپ کا الگورتھم جو ہے اس کی ویلیڈیٹی ثابت ہو جاتی ہے. میرا خیال ہے کہ آج کے لیکچر کے لیے ہم نے کافی کچھ کور کر لیا ہے. تو یہ دونوں لیکچرز ہم نے الگورتھم کریکٹنس کے اوپر ہم نے دیے ہیں. اب اگلا جو ہمارا ٹاپک ہوگا دیٹ ول بی اے نیو ٹاپک. ہم کمبینیٹورکس کا ٹاپک شروع کرنے والے ہیں اپنے اگلے لیکچر میں. دیٹس اے ویری امپورٹنٹ ٹاپک آف ڈسکریٹ میتھمیٹکس, اور آئی ایم شیور یو ول انجوائے اسٹڈنگ دیٹ ٹاپک ایز ویل. اینڈ I would like to say goodbye to you for now.